بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ وطن عزیز کے ایک علاقہ پارا چنار میں ایک عرصے سے وہاں حالات کشیدہ ہے اور آپ حضرات کے سامنے بھی سوشل میڈیا پر اس کی خبریں چل رہی ہوں گی۔ تو آج میں نے بھی چاہا کہ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے خدمت میں پیش کروں۔ وہاں اگر دیکھا جائے تو اہل تشیع کی آبادی بھی ہے اور سنی بھی وہاں رہتے ہیں، لیکن جب بھی حالات کشیدہ ہوئے ہیں اور وہاں آپس میں لڑائیاں ہوئی ہے یا ان کی آپس میں جنگ ہوئی ہے، تو ہوتا یہی ہے کہ اہل تشیع کے جو افراد ہیں ان کو سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کیا، اور سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کرنے کے بعد ظاہر ہے اب لوگوں کے سامنے آیا اور مختلف لوگوں نے اس پر اپنی آراء بھی پیش کی اور مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ظلم ہے، اور لوگوں نے اس کے بارے میں صدا بھی بلند کی کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ پارا چنار میں رہنے والے سنی مسلمان، کیا ان پر ظلم نہیں ہوا؟ پارا چنار میں جہاں سنیوں کے بازاروں کو جلایا گیا، وہاں کی بزرگ کی سر کو تن سے جدا کر دیا، اور وہاں کے معصوم بچوں کے ساتھ انہوں نے جو زیادتی کی اور ان کو شہید کر دیا، اس کے بارے میں خاموشی چھائے ہوئے ہے۔ تو آج اس سوال کو اٹھا کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں، کیا وہاں کے سنی، کیا وہاں کے رہنے والے سنی بھائی، کیا ان کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہوا؟ آج سوشل میڈیا پر ان کو کیوں نہیں دکھایا جا رہا؟ وہاں کے ایک بزرگ کے جب سر کو تن سے جدا کر دیا تو ہماری یہ سوشل میڈیا اس پر کیوں خاموش تھی؟ لیکن اس کو کوئی نہیں دکھاتا۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہو، دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ صرف سنیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، دونوں کے ساتھ اگر ہو رہا ہے تو دونوں کو سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک طرف کے منافقت کرنے والے لوگ جب سامنے آ جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ سنیوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ اپنی منافقت غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، تو مجھے ان لوگوں سے میرا آج یہ سوال ہے، کیا وہاں کے لوگوں کو سنیوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوا؟ اس کے بارے میں آپ کی خاموشی کیوں چاہیے ہوئی؟ آپ گنگا کیوں بنا ہوا ہے؟ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، لیکن جب بھی وہاں کی آپریشن کی بات ہوئی تو وہ سڑک پر احتجاج کرنے کے لیے کیوں مجبور ہوئے؟ انہوں نے سڑک پر کیوں احتجاج کرنا شروع کر دی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی سنیوں کی خون کو رائیگاں بہانے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ سنیوں کی خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ وہاں کی سنی ہو، وہاں کے اہل تشیع ہو، ملک پاکستان میں جو حالت خراب کرنے والے لوگ ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی کہ کبھی بھی ہم آپ لوگوں کے خلاف خاموشی اختیار نہیں کریں گے۔ وطن عزیز میں امن قائم کرنے کے لیے ہمارے ملک پاکستان کے فوج کوشش کر رہے ہیں، اور اس وطن عزیز کو بچانے کے لیے ہم بھی اپنی خون کی آخری قطرے تک کوشش کریں گے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر آج ایک طرفہ کرنے والے لوگ جو ان کو یک طرفہ روح دے رہا ہے اور کہتے ہیں کہ وہاں کی سنیوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، یہ بات غلط ہے۔ ظلم چاہے جس صورت میں بھی ہو، ہمیں ظلم کہنا چاہیے اس کو، چاہے اہل تشیع کے ساتھ ہو رہا ہو، چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہو، سنی بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہو، لیکن یک طرفہ روح کرنا اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، یہ بات غلط ہے۔ جب بھی وہاں کے علاقے کو اسلحہ سے پاک کرنے کی کوشش کیا ہے تو ان کی طرف سے ناکام کوشش کیوں کی گئی ہے؟
اگر وہ لوگ امن چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں، ہم اس ملک کے اصل باشندے ہیں، ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خون محفوظ ہو، تو وہ پھر یہ کوشش کیوں نہیں کرتا کہ وہاں کی علاقے کو فوج کے لیے خالی کر دے کہ آئیے دیکھیے کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے یا نہیں؟ لیکن وہ کیوں نہیں چاہتے؟ ایک سوال اٹھتا ہے۔ دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف یک طرفہ بات میں نہیں کرتا، دو طرفہ بات کر رہا ہوں۔ کوئی بھی دیکھیے، ظلم جہاں ہوتا ہے تو وہاں انسان کی جان محفوظ نہیں ہوتی، وہاں انسان کی مال محفوظ نہیں ہوتی، وہاں انسان 24 گھنٹے خوف اور خطر میں رہتا ہے۔ تو اگر امن چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو، اگر چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ترقی ہو، اگر چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم امن اور سکون کے ساتھ رہیں، تو گزشتہ دنوں دیکھیے پارا چنار میں اگر ہمارے پختونی روایت کے مطابق وہاں مفتی کفایت اللہ صاحب بھی تشریف لے گئے اور ملک نصیر بھی وہاں تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ معاملہ کو حل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر کل دوبارہ ایک واقعہ پیش آیا گزشتہ کل کہ اہل تشیع کے 2 افراد کو ان کی گردن کاٹ دی گئی اور ان کو مارا گیا۔ آج اس ویڈیو کی توسط سے ایک دوسرے علاقے کے بارے میں بھی آپ سے میں یہ بات شیئر کرتا ہوں۔ خیبر پختونخوا کے ایک علاقہ وزیرستان جسے کہتا ہے، وہاں بھی ایک عرصے سے کتنا ہی ظلم ہوا، وہاں کتنے مساجد کو شہید کر دیے گئے، وہاں کے کتنے ہی عورتوں کو شہید کر دیے، وہاں کتنے مردوں کو شہید کر دیا، وہاں کے بچے محفوظ نہیں، وہاں کے بوڑھے محفوظ نہیں، وہاں کے لوگ محفوظ نہیں۔ آج اس کے بارے میں بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آواز بلند کیوں نہیں؟ اس کو سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو ظلم جہاں بھی ہو، میں ظلم کے خلاف ہوں۔ ظلم کبھی انسان کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے انسان کو کبھی بھی شرمانا نہیں چاہیے۔ وطن عزیز ہے جو مسلمانوں کی قربانیوں سے حاصل کی گئی ہے۔ اس وطن میں امن کو خراب کرنے والے، چاہے جس رنگ کا ہو، چاہے جس نسل کا ہو، چاہے جس قوم کا ہو، اس وطن کو امن کو خراب کرنے والے باغی سے میری دشمنی ہوگی۔ لیکن وزیرستان کے بارے میں اگر دیکھا جائے، وہاں کتنے ہی لوگوں کو شہید کر دیا، لیکن اس کے بارے میں بھی سوشل میڈیا پر اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ جس طرح پارا چنار کے حالات کے بارے میں صحافی لگے ہوئے ہیں، اور اسی طرح دیگر حضرات جو کہتے ہیں کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، تو وزیرستان کے علاقے کے بارے میں بھی یہ آواز بلند کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں بھی مسلمان شہید ہو رہے ہیں، وہاں کے لوگ بھی مسلمان ہیں، اور وہاں کے لوگ بھی انسان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم انسان کے قاتل نہیں، انسان سے ہمدردی کرنا چاہیے۔ وہ لوگ آج کہاں سو گئے؟ وہ ذرا اپنی غفلت کی چادر کو اپنے آپ سے اٹھائیے۔ معزز سامعین، آج کی یہ گفتگو کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وطن عزیز میں ہم اگر دیکھیں، جو لوگ بظاہر اگر دیکھا جائے، جن لوگوں کو آج سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کیا، کہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور دوسری طرف سنیوں کی لوگ وہاں کے بزرگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، اس کے بارے میں آج وہ لوگ کیوں خاموش ہے؟ یہ سوال ان کی منہ پر تمانچہ ہے، وہ کبھی بھی اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کے بارے میں مجھے خاموشی اختیار کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی ہوا ہے تو غلط ہوا ہے، لیکن جب ہمارے ساتھ ہوا تو ہم پھر خاموش تماشائی کیوں بنے؟ اس کے بارے میں بھی بتانا چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب بھی وطن عزیز میں
سوشل میڈیا پر کسی لوگوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جن لوگوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہمیں نظر کرنا چاہیے کہ کیا مقاصد ہے، کیا مقاصد ہے جو ان لوگوں کو اتنا سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتا ہے وہاں، اس لیے وطن عزیز کے ساتھ مخلص رہیے، وطن عزیز کی امن کو خراب کرنے والے کے خلاف آواز بلند کرے، اور اپنی مسلمان اور وطن عزیز میں رہنے والے تمام افراد کے ساتھ محبت کرے، اور اپنی وطن عزیز کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کو ظالموں کی شر سے دور رکھے۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔